نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله مولانا العظیم۔ محترم المقام جناب علامہ اشفاق عالم صاحب، معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب ہوئی اور حضور کی نسبت سے ایمان جیسی نعمت میسر آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی یہ صرف امت مسلمہ پر ہی واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی ساری امتوں پر قربانی اللہ پاک نے مقرر کر رکھی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کی ایک آیہ کریمہ میں بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کو مقرر کیا تھا۔ لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے کہ ان کے اوپر قربانی کو مقرر کرنا اور اس کے بعد اس کے قبول ہونے کا یا رد ہونے کا جو معیار تھا وہ اللہ پاک نے حضور کی رحمت کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے نہیں رکھا۔ پچھلی امتوں میں جب لوگ قربانی دیا کرتے تھے تو اس کے بعد اس قربانی جو انہوں نے دی ہوتی تھی اس کا قبول ہونا یا اس کا رد ہونا وہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو پتہ لگ جایا کرتا تھا۔ جو شخص اپنے اخلاص کے ساتھ وہ قربانی نہیں کرتا تھا بلکہ ریاکاری کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کرتا تھا، کسی کے دکھلاوے کے لیے کرتا تھا یا مجبور ہو کے کرتا تھا، بے دلی کے ساتھ کرتا تھا، اس کی قربانی رد ہوتی تھی، اور جو خوش دلی کے ساتھ کرتا تھا، اخلاص کے ساتھ کرتا تھا، پرہیزگاری اپنے دل میں رکھتے ہوئے کرتا تھا، اس کی قبول ہوتی تھی۔ اور اس کی نشانی یہ تھی کہ ایک آگ آسمان سے آتی تھی اور جس کی قبول ہوتی تھی وہ آگ اس کے جانور کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی کو نہیں جلایا آگ نے، اس کا مطلب تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور وہ پوری دنیا کے سامنے رسوا ہوتا تھا کہ اس کے دل کا جو میل تھا، اس کے دل میں جو اخلاص نہیں تھا، وہ ریاکاری کی صورت میں اگر قربانی کر رہا تھا تو وہ لوگوں پہ آشکار ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا جو ذکر ہوا اور اس دوران قربانی کا ذکر ہوا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اس وقت بھی جو قربانی قبول ہوئی حابیل علیہ السلام کی، وہ قربانی آگ نے آ کے جلا دی، جس کی وجہ سے جو قابیل تھا اس میں مزید حسد پیدا ہوا اس لڑائی میں کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ مزید کریں تو آپ کو وہ آیہ کریمہ بھی ملیں گی جس میں یہودیوں نے یہ ایکسکیوز رکھا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہ وہ حضور پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہا کہ یہودیوں نے یہ ایکسکیوز رکھا کہ ہمارے سے تو اللہ نے عہد کیا ہوا ہے پچھلی کتابوں میں، جو انہوں نے جھوٹی بات کہی، صرف ایک ایکسکیوز بیان کیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ کب تک نہیں لا سکتے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو عہد کیا ہے ہمارے ساتھ کہ تم نے تب تک کسی پر نبی ہونے کے اعتبار سے کہ کوئی آ کے کہے کہ میں نبی ہوں تم نے یقین نہیں کرنا جب تک وہ تمہارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئے تأکلہ النار، جس کو آگ آ کے جلا دے، کھا لے۔ تو آگے اللہ پاک نے اس رد میں جو انہوں نے غلط بات کہی تھی پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ان سے کہہ دیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، کہا کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو، اللہ پاک نے حضور کو کہا کہ آپ کہیں ان سے کہ بھئی یہ جو تم بات کر رہے ہو، مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں نشانیاں لے کر، اور یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ ایسی کوئی قربانی آئے جس کو آگ جلا دے پھر ہم ایمان لائیں گے اس نبی پر، تو یہ تو پچھلے انبیاء جو لے کر آئے تم نے تو ان کو بھی نہیں مانا۔ تو اگر ایسی بات تھی اور تم اپنی بات میں سچے ہو کہ اللہ نے تمہارے سے عہد لیا تھا تو پھر تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو اس سے پتہ لگا کہ پچھلی امتوں میں جو قربانی اس کے قبول ہونے کا جو نشانی تھی اس کے قبول ہونے کی، وہ یہ ہوتی تھی کہ ایک آگ آتی تھی اور وہ اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔
اب ہماری امت مسلمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت تھی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ حضور کو کیونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، اس وجہ سے حضور کی امت کو اللہ پاک نے رسوا کرنے سے بچا لیا ایک دوسرے کے سامنے سے، اور یہ چانس دے دیا کہ اگر کہیں پہ کمی پیشی رہ جائے تو کم از کم لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو، حضور کی امت ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو تب بھی اس کو بخش دیا جائے۔ اور فلسفہ قربانی، مجھے کہا گیا کہ اس پر بات کی جائے، میں سمجھتا ہوں فلسفہ قربانی اللہ پاک نے قرآن پاک میں صرف ایک لفظ میں بیان فرما دیا ہے، اور اس کا یہی فلسفہ ہے، اس کا یہی راز ہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو تو گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا، گوشت تو تم لوگوں کو دے دیتے ہو، ولا دماؤها، جو خون ہے وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ بھی زمین پر گر جاتا ہے، تو اللہ تک کیا پہنچنا ہے، اللہ تک کیا پہنچنا ہے۔ فرمایا یہ جو تم گوشت لوگوں کو دیتے ہو، اس دینے سے جو تمہارے اندر، یہ میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں اس آخری حصے پہ آنے سے پہلے، وہ لفظ جو راز ہے، جو فلسفہ ہے قربانی کو، اس کو بیان کرنے سے پہلے جو پہلے دو لفظ آئے ہیں جس میں فرمایا کہ نہ تو تمہاری قربانی کا جو گوشت ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، میں اس کی پہلے تفسیر کر کے پھر آگے وہ لفظ بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ جو گوشت ہے جب تم قربانی کرتے ہو تو وہ لوگوں کو جو تم بانٹتے ہو، اگر لوگوں کو دینے سے تمہارے اندر دینے کی طبیعت پیدا نہ ہو، اگر تمہارے اندر دیتے ہوئے اللہ کی راہ میں کبھی اللہ پاک تمہیں کہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میری جو مخلوق ہے اس پہ خرچ کرو، جو محتاج ہیں ان کو اپنے مال میں سے دو، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور کرو، اگر یہ طبیعت تمہارے اندر، یہ تو ہم نے پریکٹس کروانے کے لیے سارے کام تمہیں کیے ہوئے ہیں، کبھی زکوٰۃ کا کہہ دیا تاکہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، اتنی بخیلی نہ آ جائے کہ دیتے ہوئے دل جو ہے وہ بند ہو جائے، نہیں، یہ جو احکامات عطا کیے ہیں ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ تو جو قربانی کے اندر جب تم گوشت دیتے ہو لوگوں کو، تو اس دینے کے بعد بھی اگر جو طبیعت کے اندر دینے کی، سخاوت کی تمہیں عادت نہ پڑے، اور جو تم نے دیکھا کہ ایک جان تمہارے سامنے جانور کی بہی ہے اور خون بہ گیا ہے، وہ خون تمہارے سامنے گرا ہے، ایک جان گئی ہے، اگر وہ خون گرتے ہوئے بھی تمہیں یہ نہ سمجھ میں آئے کہ تم نے بھی اپنے نفس کی جو ناجائز خواہشات ہے اس کا خون کرنا ہے، اس کو قربان کرنا ہے، اگر یہ طبیعتیں پیدا نہ ہوں تو اس قربانی کا فائدہ نہیں۔ مقصد تو اس سے ایک خاص قسم کا خلق، ایک خاص قسم کی طبیعت اور عادت تمہارے اندر ڈیولپ کرنا تھی۔ لیکن ہاں، اگر یہ مقصد پورا ہو گیا، لوگوں کو جو تم گوشت دیتے ہو، بانٹتے ہو، اگر اس سے تمہاری طبیعت کے اندر دینے کی کیفیت، طبیعت، عادت پیدا ہو گئی، اور خون بہتے ہوئے دیکھتے ہوئے، وہ قربان کرتے ہوئے تمہیں پتہ لگ گیا کہ یہ جانور چلا گیا، ہم نے اس کو قربان کر دیا، اس کا خون جو زمین پہ گرا اللہ تک نہیں پہنچا، وہ جو حدیث میں ہے نا کہ زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، وہ خون کون سا خون ہے؟ خون نہیں پہنچتا، لیکن وہ خون سے جو سبق ہم نے لیا تھا کہ ایک خون کی وجہ سے انسان نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، اپنے ناجائز جو معاملات تھے اس سے ہٹ گیا، اس کو پتہ لگ گیا کہ میں بھی ایک دن مرنے والا ہوں، میں نے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ اگر یہ کیفیت کے ساتھ وہ قربانی ہوئی تو اللہ کے ہاں وہ خون گرنے سے پہلے قبول ہوگی، اور اللہ تک کیا پہنچا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، پھر وہ جو تقوی اور پرہیزگاری قربانی کی وجہ سے تمہاری طبیعتوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، فرمایا وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور ما هذه الاضاحی، صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قربانیاں تو شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ تو ہر امت کے لیے مقرر کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کی جو قربانی ہے اس کو کسی اور امت کے ساتھ یا کسی اور امت کے نبی کے ساتھ خاص نہیں کیا، نسبت نہیں کی،
بلکہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی۔ قربانی کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سنت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور انہوں نے جب قربانی کی تھی تو ہماری طرح نہیں کہ عید کا دن آیا تو ذبح کر دیا، ہم بس جو ہے وہ قربانی لی اور ذبح کر دیا، نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک راز تھا، اس کے پیچھے بڑی آزمائشیں تھیں، اس کے پیچھے بڑے امتحانات تھے، وہ تمام امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیے۔ وہ امتحان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی جوان ہیں، تو اللہ کی راہ میں جب ضرورت پڑی اور اللہ کی راہ کی تبلیغ کرتے ہوئے، اس کے احکامات بیان کرتے ہوئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہوئے جب جان خطرے میں پڑی اور جان کو داؤ پہ لگانا پڑا تو پس و پیش نہیں کیا، اور انہوں نے جو ان کے مقابل لوگ تھے کیا کہا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ نمرود جو تھا اور اس کے جو ساتھی اور اس کی رعایا کافر لوگ، انہوں نے سب نے آگ جلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، تو اللہ پاک نے وہ جو صلہ دیا آگے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو اللہ پاک نے پھر آگ کو کہہ دیا کہ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ وقت گزرا، بڑی دعاؤں سے رب ہب لی من الصالحین، بڑی دعاؤں سے بچہ لیا بڑھاپے میں، اللہ پاک نے عطا کیا، اور وہ کتنا پیارا ہوگا کہ رب ہب لی من الصالحین، پیدا ہونے سے پہلے ہی صالح بچہ مانگا، نیک بچہ مانگا۔ ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، سب سے پیار ہوتا ہے، لیکن جو بڑا نیک اس سے ایک الگ کا پیار ہوتا ہے، تو انہوں نے تو پہلی دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اور جب وہ بچہ ہوا تو اس کے بعد اللہ پاک نے پھر ایک اور امتحان لیا کہ اب اس بچے کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو جا کے بے آب و گیا ریگستان میں وادی میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پاس ہوئے، اور رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پھر مکہ میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کو جا کے ادھر چھوڑ دیا۔ وقت گزرا، وہ بچہ بڑا ہوا، ابھی عمر 12 سال ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پھر وہ جب اس عمر کو ہوا کہ اب وہ چل پھر سکتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کوئی مشورہ دے سکتا تھا، کوئی بات کر سکتا تھا، کوئی شیئر کر سکتا تھا، کوئی ہیلپ کر سکتا تھا تھوڑی بہتی، اس وقت اللہ پاک نے اسی پیارے بچے کے لیے کہا کہ اب حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اب اس جگہ پر جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیان کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو جو نبی کا خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اتنی چھوٹی عمر میں وہ یہ سمجھ گئے کہ میرے والد نبی ہیں، اور ان کا اتنا نالج تھا، اتنا علم تھا، اتنی تربیت تھی کہ میرے والد کو اگر خواب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وحی ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اور آگے ان کی تربیت کیا تھی، انہوں نے آگے کیا کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، ان کی رائے پوچھی، فانظر ماذا ترى، بیٹے بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں، آپ کا تربیت یافتہ ہوں، نبی کا تربیت یافتہ ہوں، فرمایا کہ آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں کی صف میں پائیں گے۔ اور جب وہ وقت آیا کہ یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا کہ اب سب چیزوں کے بعد اب اس بچے کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور یقینی بات ہے کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، مقصد تو ذبح کروانا نہیں تھا، مقصد تو امتحان لینا تھا، لیکن ہمیں بتانے کے لیے اور قیامت تک لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی راہ میں تمہیں ذبح کرنے کا تو نہیں اللہ پاک کہتا، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لیا، لیکن یہ سبق دے دیا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کی خاطر کبھی حرام کمانا پڑے تو صبر کرنا اور حلال پر قائم رہنا، کبھی تمہیں اپنے بیوی بچوں کی آسائش پوری کرنے کے لیے ان کی محبت کی وجہ سے اللہ کی راہ سے ہٹنا پڑے تو ہٹنا نہیں، بلکہ صبر کرنا اور قربانی دینا۔
اپنے نفس کی، صبر کر کے قربانی دینا اپنی چاہتوں کی۔ تو یہ فلسفہ قربانی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو اخلاص تھا کہ ان کی زندگی میں جتنی ترجیحات تھیں اس میں سب سے بڑی ترجیح وہ اللہ کی رضا تھی۔ یہ قربانی ہمیں بقرہ عید پر، عید قرباں پر، عید الاضحیٰ پر یہ سبق دیتی ہے، جس کو حضور نے جس کی نسبت کی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، وہ طریقہ ہے۔ یہ جملہ سن کے آگے چلنے والی بات نہیں ہے۔ وہ طریقہ ان کا کیا تھا؟ وہ تو قربانی نہیں کر رہے تھے مینڈے کی، وہ تو بچے کی کر رہے تھے۔ تو ہمارے لیے وہ مینڈا آ گیا اور سنت بن گئی۔ تو سیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے، ان کا دل جو تھا، ان کا سلامتی والا دل، ان کا تقوی اور پرہیزگاری والا دل، اس سے فیض لیا جائے زندگی میں۔ اس قربانی کو کرتے ہوئے ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے اپنے نفس کو قربان کرنا ہے ناجائز خواہشات کے مقابلے میں۔ تو اللہ پاک نے اس قربانی کو ہمارے اوپر فرض کیا، اور فرض کر کے تاکہ ہر عید کو، ہر قربانی والے دن قربانی کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے ہمیں یہ سبق ملے، ہمیں یہ یاد آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف ایک دفعہ نظر جائے کہ ان کی زندگی کیسے گزری تھی، تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں وہی اخلاص پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الاولیاء میں بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک تیرے ابراہیم کی بڑی دھوم سنی ہے، اس کی بندگی کی، تیرا وہ بڑا برگزیدہ بندہ ہے، تو اس کا امتحان نہ لے لیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مال بھی بڑا دیا تھا، اور اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تقریباً 1000 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں تھے اس وقت، تو جبرائیل علیہ السلام باہر آئے اور آ کے انہوں نے اجنبی کی صورت میں بڑی پیاری آواز میں اللہ پاک کا جو نام ہے وہ لیا، کہا اللہ۔ اب ہم تو سنتے رہتے ہیں دن رات، لیکن نہیں، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، ان کو بھی اس نام میں ایک خاص، اس نام سے تو نسبت تو ہر کسی کو ہے، لیکن ان کی جو نسبت ہوتی ہے اور ان کو یہ نام سن کر جو حظ ملتا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ فوراً آگے کہا کہ میرے رب کا نام، میرے محبوب کا نام کس نے لیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کیونکہ اجنبی بن کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیا۔ تو انہوں نے کہا ایک اور بار لے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، تو ابراہیم اب اگر لوں تو مجھے کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ جو ریوڑ دیکھ رہے ہیں آدھا ریوڑ لے جائیے گا۔ تو انہوں نے پھر بڑی پیاری آواز میں، سریلی آواز میں پھر اللہ کا نام جپا، اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نام سنا تو اسی ٹائم غش کھا کے گر پڑے۔ تو جب اٹھے تو دیکھا کہ وہ جو شخص جو جبرائیل علیہ السلام سے اجنبی کی صورت میں آئے ہوئے تھے، وہ آدھا ریوڑ لے کے جا رہے ہیں۔ تو پھر پکڑ لیا، کہا کہ ایک اور بار لے جائیں۔ کہا کہ ابراہیم اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ وہ جو باقی ریوڑ ہے وہ بھی لے جانا۔ تو انہوں نے پھر اللہ کا نام بڑی پیاری آواز میں لیا، تو پھر غش کھا کے گر پڑے۔ جب اٹھے تو دیکھے کہ سارا ریوڑ لے کے جا رہا ہے، پھر پکڑ لیا، کہا کہ جاتے جاتے ایک اور بار لے جاؤ۔ کہا کہ ابراہیم اب تو تمہارے پاس بچا کچھ نہیں، تو اب کیا دو گے؟ کہا کہ بچا تو کچھ نہیں، لیکن ان سب کو چرانے کے لیے تمہیں چرواہا بھی تو چاہیے ہوگا، تم مجھے میرے محبوب کا نام سناتے رہنا، میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام مسکرا پڑے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں جبرائیل ہوں، تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم یہ بات کرنی ہے، فرما برداری اختیار کر، سر تسلیم خم کر، تو کبھی ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پس و پیش نہیں کیا، کبھی تاخیر نہیں کی۔ قال اسلمت لرب العالمین، ہمیشہ فوراً آگے سے جواب دیا کہ مولا میں نے سر تسلیم خم کر لیا، میں نے اپنا سر تسلیم تمام جہانوں کے رب کے سامنے خم کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں اس قربانی کے ساتھ، کیونکہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کلائمیکس تھی۔ پہلے بھی بہت سارے امتحانات ہوئے تھے، اور آپ اگر اپنی طبیعتوں کو ہم اگر غور کریں تو انسان اولاد کی جو محبت ہے وہ اتنی بعض اوقات
حاوی ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان دے دیتا ہے، اپنی اولاد کو بچا لیتا ہے۔ تو اپنی جان دے کے تو امتحان پاس کر لیا تھا جب آگ میں پھینکا گیا تھا۔ بیوی بچوں کی جدائی جو ہے حضرت ہاجرہ کی اور بچے کی اسماعیل علیہ السلام کی جدائی بھی برداشت کر چکے تھے۔ اب یہ کلائمیکس تھا کہ اسی بچے کو جس کو مانگا تھا دعا سے، اور اب اسی پیارے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ یہ قربانی ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو لہٰذا جب قربانی کی جاتی ہے تو ان چیزوں کو ضرور خیال رکھا جائے، ان چیزوں کا، کہ یہ جو قربانی ہو رہی ہے یہ قربانی اگر قبول ہوئی، اور کیسے قبول ہوگی؟ اگر قبول ہوئی تو ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا جائے، اس سے سبق لیا جائے اور اپنی طبیعتوں میں اخلاق پیدا کیا جائے، اخلاص پیدا کیا جائے۔ اور جو بزرگان دین تھے ان کے اخلاص کا کیا عالم ہوتا تھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأیت فی المنام، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا، اس کی شایان شان۔ تو میں نے جب دیکھا تو اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا ای شیء ترید، بایزید کیا چیز چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فقلت انا ارید الا ارید الا ما ترید، کہا کہ میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میں بس کچھ نہیں چاہتا، بس ایک چیز چاہتا ہوں، اور وہ یہ چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ وہی چاہوں جو تو چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ وہ تھے جو قلب سلیم والے تھے، جن کے ہاں، جن کے دلوں میں تمام ترجیحات سے بڑھ کر جو ترجیح ہوتی تھی، جو مقصد زندگی کا ہوتا تھا، وہ اللہ کی رضا ہوتی تھی۔ اور یہ جو اللہ کی رضا ہے بدرجہ اتم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب میں تھی، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اذ جاءہ بقلب سلیم، فرمایا ابراہیم جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ قلب سلیم کے ساتھ آیا۔ اور قیامت والے دن کے حوالے سے اللہ پاک نے یہی فرمایا قیامت والے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا قیامت والے دن نہ تو تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ ہاں، ایک چیز کام آئے گی، اور اگر وہ ہو گئی تو پھر تمہارا مال بھی کام آ جائے گا، تمہاری اولاد بھی آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو قیامت والے دن قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، ایسے دل کے ساتھ آئے گا جس کے اندر اخلاص ہو، اور اس دل کی ترجیحات میں سب سے بڑی ترجیح وہ اللہ کی رضا ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، کسی کو لگا کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے، تو کسی نے کہا کہ حضرت ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس اسم اعظم ہے، آپ جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے، تو ہمیں بھی وہ اسم اعظم عطا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ فرغ لہ قلبک، فرمایا کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ اللہ کے لیے جب تو اپنے دل کو خالص کر لے گا تو پھر کیا؟ فرمایا پھر تو جس نام سے اللہ کو پکارے گا وہ نام ہی اسم اعظم ہوگا، وہ نام ہی اسم اعظم ہوگا۔ تو اخلاص کا جو ہے فائدہ وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرمایا، انہوں نے جب حضور سے خود کہا اوصنی یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور کوئی وصیت فرما دیں، کوئی نصیحت کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ اخلص عملک للہ، فرمایا کہ اللہ کے لیے تو اپنے عمل کو خالص کر لے، یکفیک القلیل، تو جو تھوڑا ہے وہ بھی تجھے کافی ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس پیسے کی بھرمار ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی آسائش ہے، لیکن سکون نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہو رہا ہمارے لیے۔ وجہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے میں اخلاص نہیں رہا؟ اگر اخلاص ہو جائے تو حضور نے تو فرمایا کہ تھوڑا بھی تمہیں کافی ہو جاتا ہے، اس تھوڑے سے بھی تمہاری زندگی دنیا میں جنت بن جاتی ہے، تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو شاید ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے آج ہم ملینر بھی ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہر سہولت ہے، اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ہے۔ وہ سکون لینے کے لیے، وہ اخلاص اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کے لیے، وہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بناتے ہوئے قیامت تک رکھ دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رکھ دی، تاکہ ہر سال ایک بار ذہن میں آئے کہ نہیں، ہمیں اللہ کے لیے مخلص ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کو
اخلاص کے نور سے منور ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے محترم علامہ محمد عثمان الازہری صاحب۔